بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہائے سر جی، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ کریکٹ پروننسیشن رولز کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بارے میں یہ پہلا ولاگ ہے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ الفابیٹ، انگلش میں الفابیٹ بولتے ہیں، اردو میں حروف تہجی۔ اب یہ اے، یہ الف کی آواز دے گا، الف مدہ کی آواز دے گا، بڑی یہ کی آواز دے گا۔ بی جو ہے بے کی آواز دے گا، سی جو ہے کاف اور شین کی، ڈی جو ہے ڈی کی آواز دے گا، ای جو ہے چھوٹی ای کی آواز دے گا، ایف جو ہے فے، جی جو ہے گاف اور جیم کی، ایچ جو ہے وہ ہے کی، آئی جو ہے زیر کی آواز دے گا، جے جو ہے جیم کی آواز دے گا، کے جو ہے وہ کاف کی، ایل جو ہے وہ لام کی، ایم جو ہے میم کی، این جو ہے نون کی، او جو ہے واو کی، اور پی جو ہے پے کی۔ کیو کاف کی بھی، کاف دو نقطے والا بھی اور کاف دوسرے کے بھی۔ آر جو ہے وہ رے اور اڑے کی آواز دے گا، ایس سین کی اور سواد کی آواز دے گا، ٹی جو ہے ٹے کی اور تے کی آواز دے گا، تے کی بھی۔ یو جو ہے آئی زبر کی آواز دے گا، یو جو ہے زبر کی آواز دے گا، وی جو ہے واو کی، ڈبلیو بھی واو کی، ایکس جو ہے ایکس کی، وائی جو ہے چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی، زی جو ہے زال زے زواد زوئے، اس کی آواز دے گا۔ یہ ہے الفابیٹس کی، انگلش کے جو الفابیٹس ہیں ان کی اردو میں آواز کیا ہوگی، یہ اس کے متعلق آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انگلش میں جو واولز حروف ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، اے ای آئی او یو۔ یہ 5 حروف واول کے ہیں جو زبر زیر پیش وغیرہ کی آواز دیتے ہیں۔ کانسوننٹس جو ہیں وہ 21 ہیں۔ ٹوٹل ورڈز جو ہوتے ہیں انگلش الفابیٹس کے وہ 26 ہیں، اور جو اردو کے الفابیٹس ہیں وہ 37 ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، کاف جو ہے کے کی آواز دیتا ہے، جب کاف کے ساتھ ایچ مل جائے تو پھر کھے کی آواز ہوتی ہے۔ جی جو ہے یہ گاف کی آواز دے گا، جب ایچ مل جائے تو یہ گھے کی آواز دے گا۔ ڈی جو ہے وہ ڈال کی آواز دیتا ہے، جب ہم اس کے ساتھ ایچ ملا دیتے ہیں وہ دھے کی آواز دے گا۔ سی جو ہے وہ کاف کی اور شین کی آواز دے گا، سی ایچ جو ہے وہ چے کی آواز دے گا، سی ڈبل ایچ جو ہے وہ چھے کی آواز دے گا۔ بی جو ہے بے کی، جب بی کے ساتھ ایچ ملا دیں گے وہ بھے کی، جے جو ہے جیم کی، جب اس کے ساتھ ایچ ملا دیں گے وہ جھے کی۔ ٹی جو ہے وہ ٹے کی بھی اور تے کی بھی آواز دیتا ہے، جب اس کے ساتھ ٹی ایچ ملا دیں گے تو وہ تھے ہو جائے گا، ٹی ایچ ہو جائے گا تو وہ ٹھے کی آواز دے گا۔ پی پے کی، پی ایچ جو ہے وہ پھے کی، ایس جو ہے وہ سین کی، ایس ایچ جو ہے وہ شین کی۔ جی جو ہے پہلے گاف کی آواز دے گا، پھر یہ جیم کی بھی آواز دے گا۔ جی وائی جب مل جائے تو یہ گاف ہوگا، جب یہ دو لفظ کٹھے آ جائیں تو گاف کی آواز ہوگی۔ آر جو ہے وہ اڑے کی، ایچ جو ہے وہ ہے کی۔ پی ایچ جو ہے جب پھے کی آواز دیتا ہے تو ساتھ یہ فے کی بھی آواز دیتا ہے۔ جی ایچ غین کی آواز دے گا، اے یو او کی آواز دے گا۔ ڈی یو دو کی آواز دے گا، سی ای سین کی آواز دے گا، ایس ای زی کی آواز دے گا، سی کے کیو۔
یہ کاف کی آواز دے گا، یو جو ہے یہ او کی آواز بھی دے گا، زبر کی آواز بھی دے گا اور او کی بھی آواز دے گا۔ کے ایچ جو ہے یہ خے کی آواز دے گا۔ اب ہم اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ انگلش میں کیسے اردو کے الفاظ کو لکھتے ہیں۔ اب جیسے یہ عورت ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اے یو این و او کی آواز دے گا۔ اب آگے عورت، ٹی جو ہے تے کی آواز دے گا، عورت۔ ایسے اچار، الف کے لیے اے کے لیے الف یوز ہوا، سی ایچ کے لیے چے کا لفظ آیا، پھر الف کے لیے ہم نے اے لگایا، رے کے لیے ہم نے آر لگایا تو اچار بن گیا۔ کہ ہم اردو کو انگلش میں کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اب یہ اردو ہے، اردو، یو آر، دو، ڈی یو، دو کی آواز، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا۔ اب الف اور بے، اب پانی، پی اے این آئی پانی، گلاس، جی ایل اے ڈبل ایس گلاس، گھر، جی ایچ اے آر گھر، پھر پی ایچ آئی آر، پھر گدا، جی اے ڈی ایچ۔ اب ڈی ایچ دال کی آواز آئے گی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کوا، کے اے ڈبلیو اے کوا، آم، اے ایم آم، جس کو ہم ایم پڑھتے ہیں، جب اردو کے لفظ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر یہ عام ہو جائے گا۔ آگ، اے جی آگ، گھوڑا، گھے کی آواز جی ایچ، اور او کے لیے، واؤ کے لیے ہم نے او کی یوز کیا، اڑے کے لیے ہم نے آر ایچ یوز کیا، اور الف کے لیے ہم نے اے استعمال کیا۔ گھاس، گھے ہے، گھے کے لیے ہم نے جی ایچ استعمال کیا، الف کے لیے ہم نے اے یوز کیا، سی کے لیے، ایس کے لیے، سین کے لیے ہم نے ایس کا یوز کیا، تو یہ گھاس ہو گیا۔ اب غالب، غین کے لیے جی ایچ، الف کے لیے اے، لام اور بی، لب، غالب، تلفظ، ٹی یو ایل، پی ایچ فے کی آواز دیا، یو زی تلفظ، یہاں پہ یو جو ہے زبر کی آواز دی، یہاں پہ بھی یو نے زبر کی آواز دی۔ اب بنگلہ، بی اے این جی ایل اے بنگلہ، دیش، ڈی ای آئی ایس ایچ۔ اب یہ جو یہ ہے اس کے لیے ہم نے ای اور آئی کا یوز کیا، دیش بن گیا۔ غلطی کے لیے جی ایچ اے ایل، توئیں کے لیے ٹی کا یوز کیا، اور چھوٹی جے کے لیے آئی، غلطی۔ اس طرح کھوکھر ہے، کے ایچ کھے کے لیے، واؤ کے لیے او، کھو، پھر آگے کھر، کے ایچ کھے کے لیے اور اے کے لیے آر، کھوکھر۔ خالد، کے ایچ اے ایل آئی ڈی، خالد۔ بھروسہ، بھی، بھے، بھے آ گیا، بھے کے لیے بی ایچ اے آر، بھرو سا، ایس اے، بھروسہ۔ وطن کے لیے ڈبلیو اے ٹی اے این، وطن۔ اب یہ جو ٹی ہے یہ ٹے کی بھی آواز دی، تے کی بھی آواز دی، توئیں کی بھی آواز دی۔ غول کے لیے غین، جی ایچ یو ایل، غول۔ اب ہم آگے بات کریں گے، آپ کا تعارف دیا کہ اے بی سی کے الفاظ جو ہے اردو کے کن الفاظ میں یوز ہوتے ہیں۔ اب کچھ اہم رولز ہیں جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹی آئی ہے، ٹی آئی کے بعد کوئی بھی واول یعنی اے ای آئی او یو آ جائے تو آواز شین کی پیدا ہوگی۔ انگلش میں دیکھتے ہیں، یہ فرسٹ رول ہے، ایک رول آگے ہے تو اس لیے 2 رولز لکھا ہوا ہے۔ ان دیز 2 رولز the sound of I will not be suppressed, rather it will end۔ یاد رکھیں کہ اس کا مطلب انگلش کا اردو میں مطلب یہ ہے کہ جب ہم ٹی آئی کہتے ہیں، آئی جو ہے زیر کی آواز دیتی ہے، جب ٹی آئی کا اپنے یوز کر رہے ہیں، ٹی آئی کے بعد جب واول آ جانے ہیں تو پھر وہ زیر کی آواز نہیں آئے گی، وہ زیر کی آواز ختم ہو جائے گی۔ جیسے کری، اے، یہ اے سی آ رہی، ہم نے کری پڑھا۔ اب اے ٹی آئی او این،
اب ایشن ایشن ٹی آئی کی وجہ سے زیر کی آواز پڑھیں گے تو تلفظ غلط ہو جائے گا، کریشن، یعنی کہ زیر کی آواز یہاں پہ آپ کو ختم ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو رولز ہے اس میں آئی کی جو آواز ہے وہ سپریسڈ ختم ہو جائے گی، زیر کی آواز نہیں آئے گی۔ will not be suppressed اس کا مطلب ہے کہ زیر کی آواز ختم ہو جائے گی، rather it will end بلکہ یہ ختم ہو جائے گی۔ تو کریشن تخلیق، اب دیکھیں اس میں زیر کی آواز نہیں آئی، جن جی ای این جن ریشن ٹی آئی زیر کی آواز نہیں آئی، شن جن ریشن زیر کی آواز ختم ہو گئی۔ نسل پٹیشن، اب دیکھیے یہ جو پہلا ٹی آئی ہے گرین ہے اس کے بعد کوئی واول نہیں آیا، یہ دوسرا جو ریڈ والا ٹی آئی ہے اس کے بعد او آیا، واول آ گیا، تو اس لیے اس کی آواز شن کی شین کی پیدا ہو گئی۔ پٹی، پہلے یہ ٹی آئی پٹی رہا، اس میں شے کی آواز نہیں آئی کیونکہ اس ٹی آئی کے بعد واول نہیں ہے، اس ٹی آئی کے بعد واول ہے تو آواز چینج ہو گئی پٹیشن۔ اب اسی طرح دیکھیں سپر سٹی، اب یہ ٹی آئی اس کے بعد چونکہ واول نہیں ہے تو اس نے زیر کی آواز دی، سپر سٹی شس۔ اب ٹی آئی اس ٹی آئی ریڈ والے ٹی آئی کے بعد واول آ گیا ہے تو آواز شین کی آ گئی، سپر سٹی شس۔ اب یہاں پہ زیر کی آواز نہیں آئی، تو ان باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب دیکھیں ڈی ٹیسٹ ایشن، ڈی ٹیسٹ ایشن یعنی کہ نفرت، اب یہاں پہ بھی ٹی آئی کے بعد واول آ گیا تو اب آواز شین کی پیدا ہو گئی۔ ورک سٹیشن، یہاں پہ بھی ٹی آئی کے بعد واول آ گیا تو آواز شن کی پیدا ہو گئی، ورک سٹیشن۔ اب انویسٹی، اب یہ جو ٹی ہے گرین والا اس کے بعد واول نہیں آیا تو آواز ٹی کی آئی، انویسٹی۔ اب آگے گے شن، دیکھیں زیر کی آواز یہاں پہ بھی ختم ہو گئی۔ اب یہاں پہ مینشن، اب ٹی آئی کے بعد یہاں پہ واول آ گیا تو آواز شن کی آ گئی، مینشن ذکر کرنا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب دوسرا رول ہے، پہلے ہم نے ٹی آئی کا پڑھا، اب یہ دوسرا رول دیکھتے ہیں۔ اگر ایس آئی کے بعد کوئی واول یعنی اے ای آئی او یو آ جائے تو آواز شین کی ہوگی۔ پہلے ہم نے ٹی آئی کا پڑھا، اب ہم ایس آئی کا پڑھیں گے۔ ان دونوں اصولوں میں آئی کی آواز زیر کی نہیں ہوگی بلکہ ختم ہو جائے گی۔ وہی بات اردو میں اب میں نے لکھی ہے، پہلے انگلش میں لکھی ہے اب اردو میں، کہ جب ہم نے ایس آئی کے بعد جب واول آنا ہے تو اس میں پھر زیر کی آواز آپ نے نہیں پیدا کرنی، زیر کی آواز ختم ہو جائے گی۔ مش، اب دیکھیے ایم آئی ایس، مس شن مشن، اب یہاں پہ مشن زیر کی آواز نہیں آئی، مقصد سیشن اجلاس زیر کی آواز نہیں آئی۔ اب سی ایس ای سی، سی سیشن علیحدگی، سی سیشن علیحدگی، کنسیشن رعایت، پروفیشن پیشہ، اب ایس آئی کے بعد واول آیا، پروسیشن جلوس، اٹیسٹ ایشن، یہاں پہ دیکھ یہاں تک اٹیسٹ ایشن تصدیق، انٹرمیشن وقفہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو ان رولز کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آئی تو ان کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ٹل دا نیکسٹ ویڈیو۔